اور فرمایا کہ اے قبر والے یہ بتا تیرا حال کیسا ہے؟ اس قبر سے آواز آئی اے علی اب میرا حال کیا پوچھتے ہو؟ اب سے 3 دن پہلے، کتنا پہلے؟ آپ لوگ تھوڑا سا بول رہے ہیں 3 دن پہلے 3 دن پہلے علی میرے گھر والے مجھے اس قبر میں چھوڑ کر گئے تھے۔ علی قبر کے اندر 3 دن میں میری کھوپڑی کے تمام بال سکتے اے علی قبر میں 3 دن کے اندر میری آنکھوں کے گودے نکل کر باہر آ چکے۔ علی میرے جسم کو حشرات الارض نے کھانا شروع کر دیا ہے، میرے جسم کو زمین کے کیڑے پہنچ رہے ہیں۔ میری مائیں بہنیں غور کریں، شادیوں میں جاتی ہیں، فیشن کے نام پر بے حیائی کو فالو کر رہی ہیں اور یہ سوچ رہی ہیں کہ کیا ہمیشہ یہ لباس یہ چمک دمک رہے گی؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ جب موت آئے گی تمہارے جسموں سے تمہارے لباس کو اتار لیا جائے گا، تمہارے جسموں سے تمہارے زیور کو اتار لیا جائے گا، سادہ سا سمپل سا 4 گز کا ٹکڑا تمہارے جسموں پہ ڈال کر تمہیں قبر میں دبا دیا جائے گا۔ کہ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی پاور، دنیا کی کوئی قوت تمہیں عذاب قبر سے نہیں بچا سکتی۔ اس سے پہلے کہ موت آئے اپنی زندگی کے اندر انقلاب لائیے، اپنی زندگی کے اندر انقلاب لائیے، اپنے فیوچر کو سنوارئے، اپنے مستقبل کو بنائیے۔ جو نماز نہیں پڑھتا نماز 5 گانا باجماعت ادا کرے، جو چہرے پر داڑھی رکھے، جو جس طرح کا گناہ کر رہا ہے گناہ سے توبہ کرے۔ اگر ماں باپ کا دل دکھایا ہے ماں باپ سے معافی مانگے، آؤ گناہوں سے توبہ کرو اور دنیا والوں کو یہ بتا دو اے دنیا والوں ہمیں تم سے محبت نہیں ہے، ہمیں تو مدینے والے مصطفیٰ سے محبت ہے۔ آؤ چلتے ہیں اعلیٰ حضرت کی صحبت کو چونتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جہنم زبان تمہارے لیے، بدل میں حجاب تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے تمہارے لیے، جسم سے لباس اتار لیا جائے گا، سادہ سا سمپل کا 4 گز کا ٹکڑا کفن تمہارے جسموں سے لپیٹ کر قبر میں دبا دیا جائے گا۔ اور آج جب قبر میں جائیں گے زمین کے کیڑے جسم کو نوچیں گے۔ ہماری مائیں بہنیں ذرا ساری چھپکلی دیکھ لیں تو بھول جاتی ہیں، چیزیں نکل جاتی ہیں۔ اور جب قبر میں اونٹ سے زیادہ لمبے چوڑے بچھو ڈنک ماریں گے تب کیا ہوگا؟ اے میری ماں، اے میری بہنوں، تمہیں خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ، تمہیں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ دے کر عرض کرنا چاہتا ہوں، شادی کا موقع ہو یا کوئی اور خوشی کا موقع ہو، ہر حال میں پردے میں رہنا۔ اگر آپ پردے میں رہو گی گھر میں برکت ہوگی، آپ پردے میں رہو گی آپ کے گھر والوں کو عزت ملے گی، آپ پردے میں رہو گی تو آپ کی دعا میں اثر ہوگا۔ آپ کیا سمجھو گی؟ پوچھیں آپ مولانا احسان صاحب سے، پوچھیں آپ مفتی صاحب سے، پوچھیں آپ کی علماء سے۔ آج کے اس پرفتن دور میں اگر کوئی بہن، کوئی بیٹی پردے میں رہ کر زندگی گزارتی ہو، شادی کا موقع ہے اور یہ بہن پردے میں بیٹھی ہے، کبھی قرآن پڑھے، کبھی درود پڑھے، کبھی اللہ کا ذکر کرے، عرش کے فرشتے عرض کریں گے پروردگار عالم ماں کی پرفتن کی سرزمین ہے، تیری تمام بندیاں شادی کے موقع پر مولا بے پردہ ہو کر گھوم رہی ہے، اپنے جسموں کی نمائشیں کرا رہی ہیں، مگر مولا فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کی بیوی ہے، فلاں کی بہن ہے، فلاں کی ماں ہے، پردے میں ہے، تیرے محبوب کی عزت کی خاطر پردے میں بیٹھی ہے، تیرے خوف کی وجہ سے پردے میں بیٹھی ہے، کبھی قرآن پڑھتی ہے، کبھی درود پڑھتی ہے، کبھی کلمہ پڑھتی ہے، کبھی تجھے یاد رکھتی ہے۔ رب فرمائے گا ایک رشتوں میں اپنی اس بندی سے راضی ہوں، تم قیامت کے دن کے لیے گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنی اس بندی کے پردے کی برکت سے اس کے گھر والوں کے تمام گناہوں کو معاف بے شک سبحان اللہ۔ اگر ایک بیٹی کی عزت سلامت ہے تو سمجھو پورے خاندان کی عزت سلامت۔ کتنے لوگ آج ہمارے پاس آ رہے ہیں، کچھ حضرت سے سفارش آتی ہے کہ سید صاحب سے کہہ دینا کوئی تعویذ بنا دیں۔ تعویذ کس چیز کا؟ سید صاحب ہماری ناک کٹنے جا رہی ہے، بس ہماری عزت مولانا صاحب تم ہی بچا سکتے ہو۔
میں نے کہا بھائی ہم تیری عزت کیسے بچا سکتے ہیں؟ بولے بس کوئی تعویذ دے دو. میں نے کہا کس چیز کا تعویذ دے؟ بولے حضرت ہماری جو بیٹی ہے وہ مان نہیں رہی, ایک شرابی کے چکر میں پڑ گئی, اس کے جال میں پھنس گئی, وہ کہتی ہے اسی سے شادی کروں گی. لڑکا شرابی ہے, نشہ کرتا, کیسے شادی کرا دیں, کیسے اپنی بچی کا مستقبل برباد ہوتے ہوئے دیکھ لے. اللہ اللہ, باپ کہتا ہے سید صاحب تعویذ بنا دو تاکہ میری بچی اس لڑکے کا نام لینا چھوڑ دے. باپ بیٹی کو سمجھاتا, بیٹی میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں, میری بات مان لے. بیٹی بات نہیں مانتی. باپ کہتا بیٹی میں تیرے پیر پکڑ لوں, میری بات مان لے, مگر بیٹی بات نہیں مانتی. یہ نوبت یہاں تک آئی کیوں؟ آج ایک بیٹی باپ, میں نے ایک ویڈیو دیکھی حضرت فیس بک پہ, ایک ویڈیو میرے نظروں کے سامنے سے گزری. ایک لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ نکل گئی, ایس ایچ او صاحب اسے تھانے میں لے آئے, اس کے گھر والوں کو بھی بلایا گیا, لڑکے کے گھر والوں کو بھی بلایا گیا. ایس ایچ او پوچھ رہے تھے کہ رہے بیٹی یہ بتا تو اس لڑکے کے ساتھ جائے گی یا اپنے گھر والوں کے ساتھ جائے گی؟ لڑکی نے کہا کہ میں اس لڑکے کے ساتھ جاؤں گی. باپ نے منت کی, سماجت کی, بیٹی نہیں مانی. پھر باپ نے اپنی پگڑی اتار کے اپنی بیٹی کے قدموں میں ڈال دی. اس بیٹی نے اپنے باپ کی پگڑی کو ٹھوکر مار دی اور کہا کہ میں تمہیں نہیں جانتی, میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی. معاذ اللہ. اے میری بہنوں, یہ باپ جب تو چھوٹی تھی تجھ سے بولنا نہیں آتا تھا, تجھ سے کچھ کہنا نہیں آتا تھا, اگر رات کو تیری طبیعت خراب ہوئی تو روئی تھی تو 10 ڈاکٹروں کے پاس تجھے لے کر گیا, اگر شفا نہیں ملی مسجد میں امام صاحب کے پاس لے کے گیا, قرآن کی آیتیں پڑھائی, تیری طبیعت قلیل ہوئی, باپ کا چین و سکون ختم ہو گیا. باپ تیرے ساتھ ساتھ روتا رہا, ماں روتی رہی. آج اس باپ نے تجھے بڑا کر دیا, تیری پرورش کی, تو یہ باپ تجھ سے کہتا ہے تو تو اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, مگر اس میں خامی آپ کی بھی ہے. آپ کی بھی ہے اس میں خامی. آپ کی خامی کیا ہے؟ بیٹی بے پردہ گھوم رہی, کوئی روک ٹوک نہیں. سید صاحب شادی کا موقع ہے, سب چلتا ہے. جب چلتا ہے تو میرے بھائی پھر تو ہوشیار ہو جا. اور یہ نوجوان دور تک میری آواز جاری ہوگی, بہت سارے ابھی بھی فون پہ لگے ہوئے ہوں گے. دیکھ لو آپ راستے میں جا کر, پوری رات گزر جاتی ہے, اس کا کام ہی ختم نہیں ہوتا. پتہ نہیں کون سا اس کا میٹر ہے ایسا, یہ پوری رات لگا پڑا. ابا کو بھی پتہ نہیں ہے کہاں ہمارا لڑکا, ابا کو بھی پتہ نہیں ہے کہاں ہے. جب کوئی بات بگڑ گئی تب تعویذ دے دو. اچھا تعویذ دے کے بھی تو ہمیں سکون سے نہیں رہنے دیتے. تعویذ دے دیا, 8 دن کے بعد پھر آ گئی, کیا ہوا؟ بولے سید صاحب کیا کچا ہی دے دیا تھا؟ میں نے کہا یہ میری اماں, یہ کچا پکا کیا ہوتا؟ بولے میاں کے پاس ہم گئے تھے, وہ کہہ رہے تھے کچا والا 151 کا اور پکا والا 1151 کا. تو میں نے کہا یہ میری اماں, میرے پاس کوئی کچا پکا نہیں ہے, جتنا ہی علماء نے مجھے سکھایا میں نے وہ لکھ کے دے دیا. اب تیرا کام بنانا نہ بنانا یہ اللہ کے اختیار میں ہے, اس میں زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. بولی نام سید صاحب 1151 کی بجائے 1251 لے لو, مگر کام پکا ہی کر دو. نماز ایک ٹائم کی پڑھے گی مگر تعویذ پکا ہی چاہیے. اب بچہ پیدا ہو جا, اگر لڑکی آ جائے تو 4 بھائی کو 4 خانے چیک پڑی, وہ دادی کی. ہم نے کہا اماں کیا ہوا؟ بولے پوتی آئی. پوتی. میں نے کہا اماں تم بھی تو کبھی کسی کی پوتی تھی. بولے سید صاحب دور بڑا اچھا تھا, 1000-2000 میں کام چل جاتا تھا, آپ کو کئی لاکھ کا جہیز لے کے جائی. اور یہی دادی 3 مہینے سے بیمار ہو, 4 پائی سے نہ اٹھا جاتا ہو, اور اسے پتہ چل جائے کہ اس کے گھر پوتا آیا تو 4 پائی کی پٹی میں ہاتھ مارے گی اور کہے گی ہوری لگی, جھولا اٹھالا ذرا اللہ نام کے تو بول تو گائی دوں. اے میری اماں 60 سال کی ہو گئی, 70 سال کی ہو گئی, 80 سال کی ہو گئی, دعائے قنوت تیرے یاد نہیں, تشہد تیرے یاد نہیں, نماز پڑھنے کا طریقہ تجھے نہیں آیا, اور پوتا آیا تو اللہ نام کے بول جا رہی ہے. اے میری بہن, اے میری ماں, ذرا اپنی حال پر غور کر, اپنے حال پر غور کر. شادی ہو رہی تب جانے, بچہ پیدا ہو گیا تب جانے, ڈھول بجا بجا کے گھر کی خیر و برکت ختم کر لی. سید صاحب ہمارے بچوں کا کام نہ چل گیا, کوئی تعویذ بنا دو, ہمارا بچہ بڑا پریشان ہے, کوئی کام بنا دو. میں نے کہا میرے پاس ایسا کوئی تعویذ نہیں ہے, مگر تیرے پاس اے میری ماں ایک تعویذ ایسا ضرور ہے. آپ سید صاحب سے دعا کرائیں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے حق میں سید صاحب کی دعا قبول ہوگی. مولانا صاحب سے دعا کرانے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ مولانا صاحب کی دعا آپ کے حق میں قبول ہوگی. پیر صاحب سے دعا کرا لیں, کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ پیر صاحب کی دعا آپ کے حق میں قبول ہوگی. مگر ایک میرے بھائیوں سنو, سرکار نے گارنٹی دی ہے کہ ماں باپ کی دعا اور آپ کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہے جیسے میری دعا میرے امتی کے حق میں قبول.
اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا اسے، مگر یہ اپنے مقام کو سمجھیں گے۔ ایک کام کریں گے، اگر میں آپ سے کہہ دوں تو اچھا لگے تو کر لینا، اور اچھا نہ لگے تو میں آپ کی بات واپس لوں۔ فجر کی نماز ضرور پڑھا کریں، اور فجر کی نماز پڑھ کے اگر ہو سکے تو قرآن کی 2-4 رکوع تلاوت کریں۔ جس سے قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ قرآن کھول کر دیکھے، کیونکہ قرآن کا صرف پڑھنا ہی عبادت نہیں ہے، قرآن کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ دیکھ کے جتنی دیر دیکھ سکتا ہے اس کے بعد گھر آئے، گھر آ کے ماں کے قدموں کو چھومے، ماں کے قدموں کو جھوم کر بولے اے میری ماں تم میرے حق میں دعا کرتے، انشاءاللہ ادھر ماں دعا کرے گی۔ اور یار ماں کا دل تو ماں کا ہی ہوتا، آپ ماں کے قدموں کو چومیں گے تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ آج تک میرا بیٹا مجھ کو توجہ نہیں دیتا تھا، آج فجر کی نماز پڑھ کے آ کے میرے قدموں میں گر گیا۔ ادھر ماں کا دل پسیجا، ماں کی آنکھ سے آنسو گرے، رب کی رحمت پکاری کی ایک رشتو، اس کی ماں کے آنکھ سے آنسو جو ٹپکتا ہے وہ زمین پر بانٹ جائے گا، پہلے اس کی جو جائز تمنائیں ہیں ان سب کو قبول کرنا۔ بے شک سبحان اللہ۔ مگر نہیں، آپ کو ماؤں کو ستا رہے ہیں، کتنے لوگ ایسے بیوی کے بارے میں ذرا سا ہی کھانسی ہو جائے نا تو فوریکس بھی، ٹوریکس بھی، فینسیڈل بھی، بینیڈرل بھی، کتنے کاف سیرپ کے نام بتا لائن لگا دے گا۔ اور اگر ماں کو کھانسی ہو جائے بولے یہ بڑھیا تو ایسی ہی کھانستی ہے۔ بعض گھر تو ہمارے جنگ کے میدان بنے پڑے، کیونکہ اماں بھی ایسے ہی ہیں تو بہو بھی ایسے ہی ہے۔ جب یہ رشتہ کرنے جاتی ہے تو سب سے پہلے لڑکی والے کی بلڈنگ پہ نظر مارتی ہے۔ ایک عورت سے ہم نے کہا اماں لڑکی دیکھنا آئی ہے بلڈنگ، بولی سید صاحب ابھی تمہیں پتہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یار معقولات و منقولات کی جو کتابیں ہیں یہ علماء ہمیں پڑھاتے ہیں، ہم دوسروں کو پڑھاتے ہیں، تو کہہ رہی ہے ابھی تمہیں پتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا بتاؤ کیا پتہ نہیں ہے؟ بولے بلڈنگ اچھی ہوگی جبھی تو مال اچھا ملے گا۔ پھر کیا؟ بولے بھائی صاحب ہمارے خالو کہہ رہے تھے تم اپنے لڑکے کا رشتہ کر لو، ہم 10 لاکھ کی شادی کریں گے۔ وہ کیا وہ کوئی نہیں رہتا، بھرم مار رہی ہے۔ ہمارے ماموں کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں سے رشتہ کراؤں 10 لاکھ کی شادی بلیٹ دلواؤں گا۔ مانتا ہوں کچھ نہیں ہے، مگر اتنی جگہ سے رشتے آئے اتنی یہ دے رہے تھے، تمام جہیز مان بھی لیا۔ اور جب رشتہ کرکانی بڑی خوش ہوں گی حضرت صاحب ہمارے گھر سے بہو آ رہی ہے، ایسی آ رہی ہے پورے بھولے نہیں میں ماشاء اللہ۔ اور جب شادی ہو جاتی ہے تو 8 دن کے بعد خاک ڈالی، جس دن سے آئیے میرے گھر کی تو خیر و برکت ختم ہو گئی۔ میں نے کہا جب تک شادی نہیں ہوئی تھی اس سے اچھی کوئی نہیں تھی، اب آ گئی تو تیرے گھر کی خیر و برکت ختم ہو گئی۔ ہاں بولے سید صاحب جس دن سے آئیے ہمارا اللہ ہماری بات کو سنتے ہی نا، وہ تو اپنی بہو کے چکر میں رہتا ہے۔ اچھا بیچارہ گھر کا بھی پھنس جاتا ہے۔ شادی سے پہلے بچے کا جو ربط و ضبط ہوتا ہے وہ ماں کے ساتھ ہوتا ہے، کچھ کما کے لا کے دینا ماں کے ہاتھ میں، کچھ مانگے گا ماں سے۔ شادی کے بعد جو لڑکے ہیں وہ بیویوں سے کپڑے لے رہا ہے تو بیوی سے، کچھ کام کے لیے کہہ رہا ہے تو بیوی سے۔ اماں خود کی خود اندر اندر گھٹنے لگتی ہے کہ اب میرا بچہ میرے قبضے میں لیا، اب یہ اس پہ جو حکومت ہے اس کی بیوی کی، اب یہ تو باہر جائے گا کمانے کے لیے، گھر میں جو ہے ساس بہو کا جنگ شروع۔ جیسے گھر میں غصہ تو وہ کہہ رہی ہوتی ہے اپنی اماں کو سمجھا لیو، تھوڑی دیر کے لیے ماں کے پاس گیا تو کہہ رہے اللہ تو اپنی بہو کو بہت چھوٹ دے رہا، تیرے سر پہ چڑھ کے بیٹھے گی بتا رہی ہوں۔ اب اگر ماں کی طرف سے بول گیا تو بیوی کہہ رہی ہے تم اماں کے پاس ہی رہی ہو، اور اگر ماں کی طرف کی 1-2 باتیں بولی تو بیوی کہہ رہی تم اماں کے پاس ہی رہی ہو، اور اگر بیوی کی طرف داری کر دی تو اماں کہہ رہی یہ تو بہو کا غلام ہو گیا غلام۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ جہیز ہمارے شادیوں میں جائیں تو کھانا کھانے بیٹھے، ابھی ڈونگا آیا، ایک جگہ ہم کھانا کھا رہے تھے، ایک ہی صاحب نے اس میں سے نکالا تھا تو حضرت ڈونگا آگے کو بڑھا دیا۔ میں دیکھ رہا تھا یار ابھی ڈونگا آیا ہے، یہ گرم لانا گرم، ابھی تو آیا اب اس میں سے نکل دی اور یہ کہہ رہا گرم لانا گرم۔ ایک صاحب قریب میں بیٹھے تو یہ صاحب کیا ہوا؟ میں نے کہا ابھی ڈونگا آیا بالکل گرم ہے، یہ کہہ رہے ہیں گرم لانا۔ یہ صاحب گرم سے مراد یہ ہے کہ اس میں صاف صاف بوٹیاں لانا، ابھی بریانی کی ڈش آئی یہ بھاپ اس میں سے نکل رہی ہے گرم لانا۔ ابے اللہ کے بندو ہو کیا گیا، ایک باپ 4 سال پہلے جب اسے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہوتی ہے کئی سال پہلے سے پیسہ روپیہ جمع کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جب شادی کرتا ہے کئی سال آگے تک کا قرض لے دیتا ہے۔ اور ہم اس کی بیٹی کے نکاح میں گئے تو قورمے میں بوٹیاں تلاش کر رہے ہیں، بریانی میں بوٹیاں تلاش کر رہے ہیں،
اور اگر ہمارے مطلب کا کھانا نہیں ہے تو ہم خامیاں نکال کے آ رہے ہیں. اللہ کے خوف سے ڈرو. سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تمہیں دعوت پہ بلائے تو تم اس کی دعوت قبول کرو اور اس کے گھر پر جب کھانا کھا لو تو کھانا کھانے کے بعد اس سے مصافحہ کرو اور کہو بھائی تیرا کھانا بہت اچھا تھا, اللہ تیرے کھانے میں برکت دے, اللہ تیرے رزق میں برکت دے. ادھر تو اس صاحب کھانا کے لیے دعا کرے گا, اللہ تم دونوں کو غریبی اور مفلسی سے نجات عطا فرمائے. بے شک سبحان اللہ. نہیں کیا کیا بتایا جائے, کیا کیا نہ بتایا جائے, بہت ساری خرافات ہے. آج ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں نہ پایا جاتا ہو. آخرت کی تیاری کرو, موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہم ایک ایک لمحہ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں, ایک ایک لمحہ ہم موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس سے پہلے کہ موت آئے اپنی زندگی کے اندر انقلاب لاؤ, اب گناہوں سے توبہ کرو. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب ایک ہو جائیں, متحد ہو جائیں, نمازیں پڑھیں, قرآن کی تلاوت کریں اور دنیا والوں سے کہہ دیں کہ دنیا والوں اب ہم تمہارے رہتے میں نہیں آئیں گے, اب ہم تمہارے چکر میں نہیں پڑیں گے, اب ہم دنیاوی رہنمائیوں کو کہتے ہیں اے دنیا والوں سمجھ لو ہم نبی سے بلا رہے ہیں, جب تک جیئیں گے نبی کی باتوں میں جیئیں گے اور جب اس دنیا سے جائیں گے تو اپنے ساتھ نبی کی محبت کریں. بے شک سبحان اللہ. ورنہ 3 دن کے اندر کھوپڑی کے تمام بال جھڑ جائیں گے اور قبر کے اندر کوئی کسی کو بچانے کے لیے نہیں پہنچے گا. اور اولاد کو بھی اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی آج کے دور میں جو باپ کی قبر میں جا کے فاتحہ بھی پڑھے. وہ بھی امام صاحب جو کچھ پڑھ کے اشارے سوال کریں گے وہ ہو جائے گا. ورنہ اولاد تو یہ بھی نہیں کہ باپ کی قبر پہ چلی جائے. کتنے لوگ ہیں پورا سال گزر جاتا, عید کے دن پہنچے وہ بھی نہیں. کیوں نماز نہیں پڑھتے, ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے. دنیاوی کاموں کے لیے بہت وقت ہے مگر اس چیز کے لیے وقت نہیں ہے. میں نے ایک حدیث بیچ میں چھوڑ دی تھی, اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا. ایک گنہگار شخص میدان حشر جب اس کے نام آئے اعمال کھلے, کیونکہ قرآن کا رب فرماتا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, اگر تم ذرہ برابر نیکی کرو گے تو میدان حشر میں وہ تمہیں دکھا دی جائے گی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اگر تم ذرہ برابر گناہ کرو گے تو وہ بھی میدان حشر میں دکھا دیا جائے گا. نامہ اعمال کھلا, جہاں تک نگاہ جاتی ہے تاحد نگاہ نامہ اعمال کھلا ہوا ہے. اس نے نامہ اعمال دیکھا, گناہ ہی گناہ, رونے لگا. باپ سے نیکیاں مانگی, باپ نے نہیں دی. ماں سے نیکیاں مانگی, ماں نے نہیں دی. اولاد سے نیکیاں مانگی, اولاد نے نہیں دی. بیوی سے نیکیاں مانگی, بیوی نے نہیں دی. عزیزہ احبہ اقربا دوست احباب سے نیکیاں مانگی, کسی نے نیکیاں نہیں دی. جب کسی نے نیکیاں نہیں دی, اس نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اصلح حالنا. جیسے ہی اس نے اپنے نبی, اپنے آقا, اپنے پیغمبر کو پکارا, سرکار اس کی مدد کے لیے پہنچیں گے اور ارشاد فرمائیں گے میرے امتی بتا کس نے یاد کیا. عرض کرے گا یا رسول اللہ دنیا میں رہ کر گناہ کیے تھے, آج وہ مجھے دکھا دیے گئے ہیں. حضور حشر کا دن ہے, پڑھ چکا ہوں, میری مغفرت کرائیے. حضور میری سفارش کیجیے, مجھے عذاب کرائیے. اللہ میرے نبی فرشتوں کو حکم دیں گے, جملہ نوٹ کریں, سرکار فرشتوں کو حکم دیں گے, فرشتوں اس کے نام اعمال کو سمیٹو لپیٹو, اللہ مجھے کہنے دو. فرشتوں کو یہ ہمت و لگام نہ ہوگی جو میرے نبی کے حکم کو کام دیں, اس لیے کہ فرشتے کامتے ہیں تو رسول اللہ کی کمیاں ہو جاتی ہے, وہی خدا کی وسیع. بے شک سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرشتوں نے نام اعمال کو لپیٹ دیا, سمیٹ دیا. چند منٹ کے بعد سرکار حکم دیں گے فرشتوں اس کے نام اعمال کو دوبارہ کھولو. جب اس کا نام اعمال کھلے گا, جہاں تک نگاہ جائے گی